بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز اساتذہ کرام، قابل قدر حضرت مولانا سہیل اختر ندوی صاحب اور ہمارے ربی کے سفر و حضرت مولانا شمیم جیاد ندوی صاحب اور عزیز طلباء و طالبات، آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور رمضان یہ چاند کے کیلنڈر کا ایک مہینہ ہے جس کو عربی مہینہ بھی بولتے ہیں، بہت سے لوگ اردو مہینہ بھی بولتے ہیں۔ یہ جتنے کیلنڈر ہیں دنیا کے اندر، چاہے عربی کا ہو، چاند کا ہو، سورج کا ہو، جو انگریزی تاریخ ہے، انگریزی کیلنڈر ہے، اس کو شمسی کیلنڈر بولتے ہیں، یعنی اس کی نسبت سورج کی طرف کی جاتی ہے، اور جو عربی کیلنڈر ہے اس کو قمری کیلنڈر بولتے ہیں، اس کی نسبت چاند کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ کیلنڈر ہے، ہندی کیلنڈر ہے۔ تو جتنے بھی کیلنڈر ہیں اور جتنے بھی ماہ و سال ہیں وہ سب کے سب ایک خالق، ایک مالک، ایک اوپر والے نے تمام ماہ و سال بنائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اردو کیلنڈر پر صرف مسلمانوں کا حق ہے، چاند کے مہینوں کو شمار کرنے کا حق صرف مسلمانوں کا ہے، ایسا نہیں، یا عیسوی کیلنڈر پر صرف عیسائیوں کا حق ہے، ایسا بھی نہیں۔ دنیا میں آج سب سے زیادہ جو رائج ہے کیلنڈر وہ عیسوی کیلنڈر ہے، جس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ وہ ہے تو عیسوی کیلنڈر، لیکن وہ صرف عیسائیوں کا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کے پاس عیسوی کیلنڈر ہے، اور ہر آدمی عیسوی کیلنڈر سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس میں 30-31 کے مہینے ہوتے ہیں۔ فروری کا مہینہ 29 اور 28 کا ہوتا ہے۔ عیسوی کیلنڈر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ موسم کو پکڑ کر رکھتا ہے، جس مہینے میں جون سا موسم آنا ہے اس مہینے میں وہی موسم آتا ہے۔ دن کو آگے پیچھے کر کے اس کیلنڈر کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ موسم بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے اور کیلنڈر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اردو کیلنڈر جو ہے چاند کا، وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، موسم آگے نکل جاتا ہے اور تاریخ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہر سال انگریزی مہینے، انگریزی سال میں اور عربی کے سال میں ہر سال 14-15 دن کا فرق ہو جاتا ہے۔ ان سال جو رمضان آیا ہے، اگلے سال جو رمضان آئے گا وہ 15 دن پہلے آ جائے گا انگریزی کیلنڈر کے حساب سے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام مہینے، تمام کیلنڈر، تمام سال یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک کیلنڈر کسی ایک مخصوص طبقہ، مخصوص قوم، مخصوص مذہب کے لیے نہیں ہے۔ ہر کیلنڈر سے پوری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہر کیلنڈر کی ایک خاصیت ہے۔ مثلا چاند کا جو کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر، اس کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا سے تمام کیلنڈر اگر مٹا دیے جائیں تو تاریخ یاد رکھنے کے لیے چاند کا کیلنڈر وہ استعمال کیا جائے گا۔ یعنی ہندسوں کا جو کیلنڈر ہے
ناسا کے پاس جو کیلنڈر ہے اور جو لکھت روپ میں ہمارے پاس جتنے کیلنڈر ہیں وہ سب اگر ختم کر دیے جائیں تو چاند کے مہینے کا جو ہم لوگ شمار کرتے ہیں کہ یہ پہلی تاریخ کا چاند ہے، یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے، چاند چھپ گیا تو مہینہ ختم ہو گیا، چاند مکمل ہو گیا تو 15 تاریخ، تو یہ بغیر کسی کیلنڈر کے، یعنی جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جو انٹرنیٹ پر ہے، جو ناسا کے پاس ہے، بغیر کسی جگہ دیکھے ہوئے آدمی صرف اپنے ذہن سے اور چاند کو دیکھ کر مہینوں کا شمار کر سکتا ہے، دنوں کا شمار کر سکتا ہے۔ اس کی اپنی خاصیت ہے۔ تمام مہینے، تمام سال، تمام دن، تمام رات یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک اوپر والے نے پیدا کیے۔ سب کچھ ایک اوپر والے نے بنایا ہے۔ چاند بنانے والا وہی ہے، سورج کو بنانے والا وہی ہے، تو سورج سے جو کیلنڈر نکلتا ہے اس کا مالک بھی وہی، اور چاند سے جو کیلنڈر ہم اخذ کرتے ہیں اس کا مالک بھی وہی۔ تو یہ کہنا کہ یہ مہینہ تمہارا ہے، یہ کیلنڈر تمہارا ہے، یہ کیلنڈر ہمارا ہے، ہم تو چاند کی تاریخ کے حساب سے چلیں گے، تم سورج کی تاریخ کے حساب سے چلو، یہ کوئی بات نہیں۔ ہاں، رمضان کا مہینہ وہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے آتا ہے، اور اسلامی مہینے یہی مہینے کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے جو مخصوص ایام ہیں، جو فضیلت کے ایام ہیں، جو برکت کے دن ہیں، برکت کی راتیں ہیں، وہ انہی چاند کی تاریخوں کے حساب سے پتہ چلتا ہے۔ ان دنوں کا، ان تاریخوں کا چاند کے کیلنڈر کے حساب سے پتہ چلتا ہے۔ مثلا محرم کا مہینہ عظمت کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ عظمت کا مہینہ ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے بقرعید ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے، حج کے لیے لوگ جاتے ہیں اس مہینے میں۔ شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، ان مہینوں کی الگ ہی ایک خاصیت ہے، فضیلت ہے، برکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سارے مہینے بنائے ہیں، سارے سال بنائے ہیں، سارے دن بنائے ہیں، ساری راتیں بنائی۔ ٹیکنالوجی آج بہت فاسٹ ہے، مشینری ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک مشین دوسری مشین کو گھماتی ہے، ایک پہیہ دوسرے پہیے کو گھماتا ہے، تب جا کر کچھ تبدیلی آتی ہے، کچھ فرق محسوس ہوتا ہے۔ فین کی پنکھڑیاں گھوم رہی ہے پنکھے کی، تب جا کر ہوا آ رہی ہے، مشینری ہے نا، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ کون سی مشینری ہے جس کے گھومنے کی وجہ سے، جس کے چلنے کی وجہ سے سورج نکل رہا ہے؟ وہ کون سی مشینری ہے جس کی وجہ سے چاند نکل رہا ہے؟ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے رات آ رہی ہے، اندھیرا ہو جا رہا ہے؟ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے صبح ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے نا؟ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین ہے کہ آدمی نے بٹن دبا دیا صبح ہو گئی؟ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آدمی نے چاہا تو رات ہو گئی؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان تمام ٹیکنالوجی اور ان تمام مشینری سے الگ چیز ہے یہ دنیا کا نظام۔ صبح کا ہونا، دن کا ہونا، رات کا آنا، اندھیرے کا ہو جانا، یہ سب جو نظام ہے یہ انسانی طاقت سے پرے کا نظام ہے۔ انسانوں کا جو اپنا نظام ہے، بہت ترقی کر چکا ہے انسان، لیکن دنیا کے نظام کو ابھی تک اس کو کنٹرول کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں پایا ہے یہ انسان کہ کیسے سورج نکلتا ہے،
کیسے دن ہو جاتا ہے، کیسے رات آ جاتی ہے، کیسے اندھیرا ہو جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے سمندر، اتنا پانی کہاں سے آیا؟ معلوم کیا ہوا کہ ایک نظام ہے جو انسانی نظام سے باہر ہے، ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم وہ خالق کائنات کا سسٹم ہے، وہ دنیا کے بنانے والے کا سسٹم ہے، وہ دنیا چلانے والے کا سسٹم ہے. جب ہم ایک چھوٹی سی چیز کو بغیر حرکت دیے، بغیر انگلی دبائے، بغیر ہاتھ لگائے نہیں چلا سکتے، تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا سسٹم، سورج کا نکالنا، دن کا پیدا کرنا، رات کا لانا، اندھیرے کا لانا، اجالے کا لانا، یہ اتنا بڑا سسٹم اپنے آپ کیسے چل سکتا ہے؟ اپنے آپ تو نہیں چلے گا نا، کوئی تو ہے اس کا چلانے والا، اور وہی آخری قوت ہے، وہی آخری قوت ہے، وہی آخری طاقت ہے، وہ پاور ہے جس کے مقابلے میں کوئی پاور نہیں، وہ ایسی طاقت ہے جس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں، اور وہ اللہ کی طاقت ہے، خالق حقیقی کی طاقت ہے، ایک اوپر والے کی طاقت ہے، جس سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان زمین کے اندر ایک سڑا ہوا، ایک سوکھا ہوا بیج ڈالتا ہے، اور اس سے ہرا بھرا ایک پودا نکل کر آ جاتا ہے. آتا یا نہیں آتا؟ اس بیج میں کوئی تاثیر ہے کیا؟ اس بیج کو کیا ملا؟ زمین ملی، مٹی ملی، پانی ملا، اور اس کے اندر سے ایک ہرا بھرا پودا نکل کر آ گیا. اس کو ایک بیج کو مٹی اور پانی کو ملا کر جس نے ہریالی عطا کی، وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ کوئی سائنس کی طاقت ہے کیا؟ وہ کوئی ٹیکنالوجی کی طاقت ہے کیا؟ وہ کوئی مشینری کی طاقت ہے کیا؟ نہیں، وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ ایک اوپر والے کی طاقت ہے، جو ایک چھوٹے سے بیج کو، ایک دانے کو پودا بنا کر نکال دیتا ہے. بڑے بڑے درخت جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس لیے اس نظام کو، اس کائنات کو چلانے والا ایک پروردگار ہے. اس پروردگار نے انسانوں کے لیے جو قانون حیات بنایا، انسانوں کے لیے جو زندگی گزارنے کا، جینے کا جو طریقہ اس نے بتایا، وہی اسلام ہے. اس پروردگار نے، ایک پروردگار نے جو انسانوں کے لیے طریقہ بتایا ہے، جو قانون بنایا ہے، وہی اسلام ہے. اور اسی قانون کی کتاب میں ایک جو قانون ہے وہ رمضان المبارک کا ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. روزہ کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا. ہر دھرم میں روزہ ہے، اور ہر دور میں روزہ رہا ہے. ابھی جو بچے نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، مولانا سہیل اختر ندوی صاحب نے بتایا، میں نے بھی وہ آیت تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا. یعنی کہ صرف ہم پر روزہ فرض نہیں کیا گیا، ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے، 2000 سال پہلے، یہ تو لاکھوں سال سے دنیا چلی آ رہی ہے، تو ہر دور میں روزے کا کانسیپٹ ہے. اب کس دور کا روزہ کس طرح کا تھا، وہ ان لوگوں پر جس طرح سے روزہ فرض کیا گیا ہوگا اس طرح سے روزہ رکھا. کسی کے یہاں ہے کہ دانا پانی نہیں کھانا ہے، باقی سب کچھ کھانا ہے، یہ ایک طرح کا روزہ ہے. کسی کے یہاں ورت اور اپواس ہے، جس میں پھل فروٹس کھا سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں کھا سکتے. تو روزے کا کانسیپٹ پہلے سے ہے. اسلام آیا تو اسلام نے روزے کی جو شکل ہے اس کو مکمل کر دیا.
پہلے کئی کئی مہینے کے روزے ہوا کرتے تھے اور اس میں کچھ چیزیں کھانے پینے کی اجازت بھی تھی، کچھ چیزیں کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب روزے کی تکمیل ہو گئی ہے، روزہ مکمل ہو گیا ہے، روزے کو اب کمپلیٹ کر دیا گیا ہے آدمی کے اوپر، کیونکہ دین کمپلیٹ ہو گیا، دھرم کمپلیٹ ہو گیا، مذہب کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو اس دین میں یعنی اسلام میں جو کچھ بھی عمل ہے وہ مکمل ہے، کمپلیٹ عمل ہے۔ روزہ بھی مکمل کر دیا گیا، کیسے کہ یہ روزہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں کھانا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کھا سکتے ہیں تبھی روزہ ہوگا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ پی سکتے ہیں تب آپ کا روزہ ہوگا، حتیٰ کہ دھواں بھی آپ منہ کے اندر نہیں لے سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہ کچھ کھا سکتے نہ کچھ پی سکتے اور نہ ہی بیویوں سے مل سکتے، تو یہ مکمل روزہ ہے، یہ کمپلیٹ روزہ ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل دھرم ہے، اسلام جب آیا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، دھرم کمپلیٹ ہو گیا، ریلیجن کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کا جو عمل ہے وہ بھی مکمل ہوگا۔ نماز کی حیت جو مسلمانوں کی ہے وہ مکمل ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں جلسہ بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، مکمل نماز، 5 وقت کی نماز، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نوافل بھی ہے، مستحب بھی ہے، تو یہ مکمل دین مسلمانوں کو ملا ہے۔ تو مسلمانوں کے جو 5 بڑے بڑے عمل ہیں، سب سے پہلے تو کلمہ ہے، کلمہ کے بعد مسلمانوں کے لیے کرنے کے 4 کام ہوتے ہیں جو ضروری ہیں، 4 کام ضروری ہے مسلمانوں کے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 4۔ پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ ہے، یعنی ایمان، یقین، بلیف، پہلی چیز کلمہ کہ اللہ پر، ایک خالقی حقیقی پر، ایک پروردگار پر، ایک پیدا کرنے والے پر یقین ہونا چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر یہ پہلی چیز نہیں ہوگی تو چاروں چیز بیکار۔ اس کے بعد 4 کام مسلمانوں کے لیے ضروری قرار پائے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ نماز روزہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے، حج اور زکات ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ غریب مسلمان ہے تو وہ اس پر حج فرض نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے مکہ مکرمہ جانے کے لیے وہ کیسے حج کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ اگر اس کو بھی ضروری کہہ دیا جائے کہ تم پر بھی حج ضروری ہے تو پریشان ہوگا، پیدل جائے گا۔ اور اسلام میں پریشانی نہیں ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس میں پریشانی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا، اس کی جو سکت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا اسلام نے۔ تو حج کس پر ہے؟ جو مالدار صاحب ثروت ہے، جو وہاں جانے کی حیثیت رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، اس پر حج۔ زکات بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، جو صاحب نصاب مالدار مسلمان ہیں ان پر زکات فرض ہے۔ اب ہر مسلمان کے لیے جو کرنے کے کام ہے وہ 2 ہی ہے، نماز اور روزہ۔ نماز ڈیلی ہے، ہر دن ہے، پورے سال ہے، کبھی معاف نہیں ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے سال میں 1 مہینہ ہے، سال میں 1 مہینہ آتا ہے رمضان المبارک کا، اس پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اس روزہ رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اس روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے انعامات و اکرام سے نوازے گا مسلمانوں کو۔ یہ تو وہاں کا انعام ہے، آخرت کا جو مرنے کے بعد ملے گا۔ دنیا میں روزے کے بہت سے فوائد ہیں، دنیا میں روزے کے بہت سے فوائد ہیں۔ آپ ہیلتھ سیکٹر میں جائیں گے، جو سائنس ہے، ڈاکٹری لائن کا جو سائنس ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھوکا رہنے کے
اور روزہ رکھنے کے کتنے فائدے ہیں؟ روزہ رکھنے سے انسان کی جسمانی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. جسم کے اندر جو بیماریاں پنپتی ہیں وہ تمام بیماریاں روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہیں. بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں سے آدمی نجات پاتا ہے. اور یہ تو رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. اس کے علاوہ نوافل روزے ہیں درمیان سال میں. ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. مہینے کے درمیان کے 3 روزے رکھتے تھے. تو یہ نفلی روزے اگر کوئی رکھنا چاہے تو اگر کوئی آدمی ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. وہ ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. عارضی طور پر کوئی بیماری آ گئی تو لیکن روزہ رکھنا اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. آپ دیکھیے گا رمضان کے بعد عید کے بعد ہمارے جسم کے اندر بہت سارا بدلاؤ, بہت سی تبدیلی, چینجز ہم کو نظر آئیں گے. ایک دم پھرتی نظر آئے گی. کئی مہینے تک لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں. وہ قربانی کا گوشت کھا کے پھر جو ہے بیمار پڑ جاتے ہیں. قربانی کے بعد پھر بیمار پڑ جاتے ہیں. اصل جو بیماری آتی ہے نا وہ کھانے پینے سے آتی ہے. کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے ہم لوگ. کچھ بھی کھا لیا, کسی بھی ٹائم کھا لیا, زیادہ کھا لیا, جو چیز جتنی کھانی چاہیے تھی اس سے زیادہ کھا لی, تو کھانے پینے سے بیماری آتی ہے. بھوکے رہنے سے کبھی بھی بیماری نہیں آتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو ایک تو ٹائم پر کھانا چاہیے. جو لوگ کھانے کی ٹائمنگ اپنی جو ہے سیٹ نہیں کر پاتے ہیں, جب چاہا کھا لیا, تو وہ لوگ بھی پیٹ کی بیماری سے جوجھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ٹائم پر کھانا چاہیے اور بالکل پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے. کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پیٹ کے 3 حصے کریں. ایک حصے میں کھانا کھائیں اور ایک حصے میں پانی پیئے, ایک حصہ خالی چھوڑ دیں. اگر کوئی اس طرح سے کھانا کھاتا ہے تو کبھی بیمار نہیں پڑے گا. تو آدمی کھانے سے بیمار پڑتا ہے, بھوکا رہنے سے. تو روزہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہم کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے. اس کے علاوہ جو آخرت میں یعنی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے, مسلمانوں کا جو ایمان ہے, جو بلیو ہے, وہ آخرت میں مسلمانوں کو بہت سا انعام ملے گا. ہم میں سے بہت سے بچے ہوں گے جن کی عمر روزہ رکھنے کی ہوگی اور وہ روزہ رکھ رہے ہوں گے. بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جن کی عمر روزہ رکھنے کے لیے پھر بھی وہ شوق میں روزہ رکھ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جو شوق میں روزہ رکھ رہے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا اور ان کی عادت پڑ جائے گی روزہ رکھنے کی. تو ایک تو یہ ہے کہ روزہ ہم کو رکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اوپر والے کو راضی کرنے کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ اور روزہ کھانے پینے سے رکنے کا صرف نام نہیں ہے. آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. روزہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے کیا؟ نہیں. روزہ ہمارے ہر عمل کا ہونا چاہیے. حدیث میں آیا ہمارے ہر عمل کا, ہمارے ہر کام کا روزہ ہونا چاہیے. مثلا ہماری زبان کا روزہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو غلط بات نہ کہیں. سمجھ میں آئے بات؟ یہ بات سننے کی ہے. ہماری زبان کا روزہ کیا ہے کہ ہم کسی کو غلط بات نہ کہیں, کسی کو گالی نہ دیں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کی چغلی نہ کریں, کسی کی برائی نہ کریں, کسی کو غلط نام سے نہ پکاریں. کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹا بول کر پکار رہے او موٹے, کوئی پتلا ہے تو اس کو پتلا بول کر پکار رہے, کوئی تھوڑا سانولا ہے تو اس کو کالیا کہہ دیا. تو یہ سب جو ہے یہ غلط باتیں ہیں. ان باتوں سے ہم کو بچنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہماری زبان کا روزہ ہوگا. غلط چیزیں سننے سے بچنا ہے. ہمارے کان کا روزہ, کان کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ غلط بات ہم کو نہیں سننی ہے. گانا نہیں سننا ہے, ڈی جے نہیں سننا ہے, یہ کان کا روزہ ہے. آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ غلط چیز نہیں دیکھنی ہے, فلمیں نہیں دیکھنی ہے, گانے نہیں دیکھنے ہیں. تو اس سے آنکھ کا روزہ ہے. غلط چیز نہیں دیکھنی ہے, غلط چیز نہیں سننا ہے, غلط چیز نہیں بولنا ہے. آنکھ کا, کان کا, اپنے پیروں کو غلط جگہ پر نہیں لے کر جانا ہے. پیر کا
अपने हाथों से गलत चीज को नहीं छूना है, किसी के सामान को बगैर उसकी इजाजत के हाथ नहीं लगाना है। बच्चों में होता है, किसी का भी सामान उठा लिया फिर रख भी देते हैं, तो लेकिन उठाना ही नहीं चाहिए ना। किसी की चप्पल पहनकर चले गए तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब जिसकी चप्पल पहन के जाएंगे वो तो परेशान होगा, बाहर निकलते हैं चप्पल खोल लेंगे, थोड़ी देर के लिए परेशान होगा, तो अपनी चप्पल पहन कर जाइए। दूसरे को परेशान नहीं करना है, समझ में आएगा? यानी हमारे किसी अमल से, किसी काम से दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज मुसलमान खाने पीने का तो रोजा रखता है, आज का मुसलमान खाने पीने का रोजा रखा है, लेकिन और जितने भी हमारे जिस्म के आज़ा हैं और आज़ा का रोजा नहीं, मुंह का रोजा नहीं, ग़ीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, कान का रोजा नहीं, मुंह का रोजा नहीं। कल मैंने पढ़ा एक जापानी लड़की का किस्सा। जापानी लड़की ने पूछा किसी मुसलमान से, भाई ये रोजा क्या होता है? सुबह से शाम तक हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, रोजा होता है कि बस यही रोजा होता है? कि नहीं, सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नहीं, बल्कि हमको हर चीज से बचना होता है। झूठ बोलने से बचना है, ग़ीबत करने से बचना है, चुगलखोरी करने से बचना है, दूसरे की बुराई करने से बचना है, किसी के सामान में हाथ लगाने से बचना है, यानी हर बुरे काम से बचना है, तब जाकर रोजा है। उस जापानी लड़की ने कहा, अच्छा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमको 1 महीना करना पड़ता है, हमको तो पूरे साल ये करना पड़ता है, हमको पूरे साल ये करना पड़ता है, पूरे साल सच बोलना पड़ता है, पूरे साल हमको धोखाधड़ी से बचना पड़ता है। तुम्हारा अच्छा है कि 1 ही महीना रह जाओ, काम खत्म। तो आज का मुसलमान ऐसा हो गया कि वो समझता है कि रोजा रखूंगा तभी मैं गाली नहीं दूंगा, रोजा रखूंगा तभी मैं सच बोलूंगा, जबकि सच बोलना और झूठ से बचना, ईमानदारी से रहना, दूसरों को तकलीफ देने से बचना, ये पूरे साल का अमल होना चाहिए। हमेशा आपको ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार बनकर रहना है, अमानतदार बनकर रहना है, अच्छा बनकर रहना है, सच्चा बनकर रहना है। ये पूरे साल का मामला है। रोजे में ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी अहमियत ज्यादा हो जाती है कि एक रोजेदार है तो वो हर बुरे काम से दूर रहे, तब जाकर उसका रोजा कंप्लीट हो। अल्लाह ताला में कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक